وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہے مسلم لیگ نون کے مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں. تو ویسے ہم نے موسم کی بات کر لی ہے, ہمیں لائیو آنکھوں دیکھا حال بھی بتا دیں گے ساتھ میں. ملک صاحب, تھینک یو فار بینگ ود اس دس مارننگ. گڈ مارننگ ملک صاحب. اور ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. فائنلی IMF سے معاملات طے پا گئے ہیں. اب بہت سرٹنلی ایک بریدنگ سپیس تو ملی ہے. کیا ہم سمجھے کچھ عرصے کے لیے ڈیفالٹ ٹل گیا ہے, کیونکہ آپ بھی ان معاملات کو اچھے سے سمجھتے ہیں, یا پھر ڈیفالٹ کا خطرہ سرے سے ختم ہی ہو گیا ہے؟ کیونکہ ملک صاحب بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈیفالٹ جو ہے یہ بس ڈیلے کیا گیا. جی بہت شکریہ. ہما آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی کل سالگرہ تھی, آپ ہی کے پروگرام سے پتہ چلا. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کا, آپ کو بھی اور آپ کا پروگرام بھی آباد رکھے. دیکھیں آپ کی بات بالکل آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو اسے لوگ بریدر کہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نظریں ہیں وہ صرف مرکوز ہیں IMF پہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سال کے لیے 9 مہینے کے لیے آپ کو $3 بلین مل گئے. لیکن یہ $3 بلین اس مرض کا علاج تو نہیں ہے جس مرض کی تشخیص آپ لوگ روز ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں. یہ تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بریدر ہے. جو اصل خبر ہے وہ IMF کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہے. یعنی اگر آپ اس مرتبہ بجٹ کو دیکھیں, میں 2 مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے چیزیں پیش کروں گا. تو اس میں کیا ہے, اس میں دیہی علاقوں کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے. یعنی دیہی علاقوں میں پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری پیداوار ہے اس کو بہتر کرنا ہے. پیداوار بہتر کرنے کے لیے اس کا جو سیڈ ہے یا اس کا ہارویسٹر ہے, اس کی مشینری ہے, اس کی فرٹیلائزر ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کے لیے جو آپ کو لونز چاہیے, قرضے ہیں, وہ تمام چیزیں. پہلے تو سب چیزوں سے ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے, دوسرے قرضے جو ہیں ان میں تقریباً 2000 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے دیہی علاقوں میں جو پروڈیوس ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے, اس میں اضافہ ہو. دوسرا دیہی علاقوں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہر ڈسٹرکٹ میں لگائے جائیں گے. چھوٹے کارخانے کا کیا مطلب ہے, اگر آپ گھومیں پاکستان بھر میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے پھل پھول ویجیٹیبلز جو پیرشبل ہیں وہ درختوں کے اوپر ہی مرجھا جاتے ہیں یا آپ کے پیروں تلے رواندے چلے جاتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں. تو اب وہاں پہ ان کو پلپ میں تبدیل کرنا, جوس کی فیکٹری لگانا یا اچار کی فیکٹری لگانا یا چھوٹے چھوٹے جیمز اور سپریڈز بنانا, ان کی فیکٹریوں کے لیے لون دیے جائیں گے ڈسکاؤنٹڈ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. تو اس کو پروموٹ کیا جائے گا. ایک طرف پروڈیوس کو بڑھایا جائے گا, دوسری طرف جو چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کو بہتر طریقے سے پریزرو کیا جائے گا, اور کسان کو, ایگریکلچرسٹ کو انڈسٹریلسٹ بھی بنایا جائے گا اور ایکسپورٹ کی طرف بھی لے جایا جائے گا. تو یہ ہے اصل وہ خبر کہ جب آپ کو ریلیف ملا ہے اس ریلیف کے درمیان میں آپ کریں گے کیا. شہری علاقوں کے اندر ایک نئی جو پالیسی دی گئی ہے IT کی, یعنی ہمارے بچے بچیاں جو اتنے ہی ذہین ہیں, اتنے ہی ہنرمند ہیں جتنے دیگر ممالک کے بچے بچیاں ہیں, تو ان کے لیے ایک راستہ کھولا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے یا چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا کر IT کی پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں. تو یہ بہت بڑا ایک فوکس ہے. اور دوسرا اسمال ٹو میڈیم سائز انٹرپرائزز. تو جب آپ ان کو جوڑیں IMF سے کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں ریلیف ملا ہے اس میں ہوگا کیا, تو پھر آپ کو پاکستان کی ایک نئی شکل نظر آنا شروع ہوتی ہے. اچھا, ان 9 مہینے میں سے بہت ہی کم ٹائم ایکچولی ملک صاحب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ اگست میں آپ کو پتہ ہی ہے مدت ختم ہو رہی ہے. ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے اس سے کیا فرق پڑے گا, نہیں پڑے گا, کس طرح سے کیا کیئر ٹیکر معاملات جو آئیں گے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ اگر قرض دینا شروع کر دیں آپ لوگ ابھی جانے سے پہلے, تو کیا اسی طرح کنٹینیو رہ سکتا ہے, نہیں رہ سکتا؟ آنے والی حکومت کیا ہم تمام سیاسی جماعتیں, ایٹ لیسٹ ابھی دبئی میں بھی آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ اگر اکنامک پالیسی اس مرتبہ بن رہی ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سب کو اعتماد میں لیا ہوگا, تو وہ کوئی بھی حکومت آئے کنٹینیو کرے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. یہ بھی پچھلے دنوں جو انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کا طریقہ کار پیش کیا گیا ہے, جس میں 3 مختلف لیول پہ پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی تمام ایپریٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. یعنی امپلیمنٹیشن کی لیول پہ, اس میں ڈسٹرکٹ
جب کو باہر سے کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کو تو اس بات سے غرض نہیں ہے نا کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم ہے یا 16ویں ترمیم ہے یا 8ویں ترمیم ہے، کون سی چیز صوبے کے پاس ہے، کون سی چیز وفاق کے پاس ہے، کہاں ہمیں ڈسٹرکٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہ اس کا کام تو نہیں ہے. وہ تو بیچارہ باہر سے آیا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. اس کو نظر آتا ہے پاکستان میں اگر 240 ملین یا 50 ملین لوگ ہیں تو انہوں نے کھانا ہے، انہوں نے پہننا ہے، انہوں نے سروسز استعمال کرنی، تو وہ انویسٹر آتا ہے اور یہاں پہ فرسٹریٹ ہو کر چلا جاتا ہے. تو اب جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے جس میں امپلیمنٹیشن کمیٹی ہیں، اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس میں کابینہ کے تمام ممبران موجود ہوں گے، جس کو جو پلاننگ کے وزیر ہیں ہیڈ کریں گے، اور پھر اس کے ٹاپ کے اوپر ایک ایپیکس کمیٹی ہے. ایپیکس کمیٹی کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے. تو جب آپ اس پورے پیرامڈ کو دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہر کوارٹر اس کو سپروائز کر رہے ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ہر مہینے اس کو سپروائز کر رہی ہے، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے جس میں تمام سیکرٹریز موجود ہیں وہ ہر ہفتے اس کو سپروائز کر رہی ہے. تو پھر سلپیج کا چانس ختم ہو جاتا ہے، اور آنے والی کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک اچھے پروگرام کو، وہ ہم بھلے سے نہ بھی ہوں تو وہ ایک اچھے پروگرام جس کے ذریعے ان کو بھی ووٹ مل سکتے ہیں، پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے، اسے کیوں ختم کریں گے؟ نہیں، یہ تو ایزمپشن ہے نا سر آپ کی، مطلب اس پہ کوئی اتفاق رائے ہوا ہے کہ ہاں جی نہیں ختم کریں گے؟ یہ تو ہوپ ہے. میں آپ کو جی عبداللہ صاحب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. 1970 یا 80 کی دہائی میں ایک لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز پروگرام شروع ہوا تھا، وہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا، وہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے. جو ہم نے جو 12-14 ہزار میگا واٹ کی بجلی کے کارخانے لگائے تھے وہ آج تک سر آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ سی پیک کو پس پش ڈال دیا تھا گزشتہ حکومت نے، تو وہ بھی تو ظاہر پاکستان کی ترقی کا ضامن ہی تھا سارا پروگرام. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر پھر دیکھیں نا اس کی آپ کو ایک عوام سے رد عمل ملتا ہے نا. ابھی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے، ملک ترقی کر رہا تھا، آپ نے کیسے اس میں انٹروین کیا. بالکل اسی طرح جمہوریت کی ایسنس یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام جو ملکی مفاد میں ہوگا آپ اس کا نام بدل دیں گے. آنے والی حکومت اپنے نام سے اسی کو تجویز کر دے گی کہ اگر سعودی عرب یہاں پہ 24 ارب ڈالر ایک فنڈ کی شکل میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے 3 سیکٹرز میں، منرلز میں جسے ہماری وزارت دیکھتی ہے، ایگریکلچر میں یا آئی ٹی میں، یا ابو دھابی جو ہے وہ 22 ارب ڈالر انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو یو ریئلی ہیو ٹو بی ریڈیکولس اسے کہ ہم تو پیسے نہیں لیں گے، ہم تو یہ انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ تو آئیڈیا جو تھا پچھلی جی ود دا سیم ٹوکن اگر الیکشنز کی بات کی جائے ملک صاحب تو دس از این آئیڈیل ٹائم جہاں اتنی پازیٹیوٹی ہو، جہاں اتنے جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے، دس از اے ویری پازیٹیو سائن پرسنلی فار پی ایم ایل این ایز ویل. سو دے آر شوڈ بی آن اے ہائی رائٹ ناؤ وچ از اے گریٹ ٹائم ٹو ہیو الیکشنز. تو اس کی کوئی ڈیسیجن ان دبئی میٹنگز میں ہوئی ہے؟ جی بڑی الیکشنز کے بارے میں تو آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، اور میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ کم از کم میں نے تو اس بات کے علاوہ کوئی باز گشت نہیں سنی کہ وقت سے اگست میں یہ حکومت اپنا ٹینیور ختم کرے گی، ایک کیئر ٹیکر آئے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کس تاریخ کو حکومت ڈیزالو کی جائے، یا 60 دن کے لیے آئے گی یا 90 دن کے لیے آئے گی، اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. جو دبئی کے میں معاملات ہیں اس میں ہماری اپنی پارٹی کی قیادت گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب رہنما ہیں، پارٹی کے قائد ہیں، اس وجہ سے سب لوگ ان سے مل کر آئے ہیں. جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، جو جن کے ساتھ ہمارا آج کل الحاق ہے، جو تاریخی طور پہ اپوزیشن پارٹیز رہی ہیں، ان سے مذاکرات ہوئے کہ الیکشن میں ہم نے کس شکل میں جانا ہے. تو کس شکل میں جانا ہے ملک صاحب؟ کوئی شراکت داری ہوگی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد اقتدار میں شراکت داری ہوگی، کیا کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ اور کس کس پارٹی سے ہوگی جن سے آپ باتیں کریں؟ استحکام پارٹی بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیے یہ تو تمام چیزوں کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا، ابھی تو الیکشن میں کچھ وقت ہے. میں تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کم از کم ہماری پارٹی کے نقطۂ نظر سے کوئی توئی نہیں ہوگی. آپ فیئرسلی اگر کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن بھی لڑنے جاتے ہیں تو پچ بیٹل ہوگی، لیکن اس کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہے، اس کا مطلب کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ ملک میں جو پولرائزیشن اس قدر زیادہ ہو گئی ہے اسے ختم کیا جائے. اگر آپ نے اپوز کرنا ہے تو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو اپوز کریں. یہ تاثر جو ملک میں دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا سیاسی حلیف نہیں ہے تو وہ آپ کا جان کا دشمن ہے، اور آپ نے اس کو
بس سڑک کے اوپر بھی مارنا ہے یا گالی گلوچ کرنی ہے یا ویڈیوز بنا کے وائرل کرنی ہے، یہ ذرا کلچر کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے گا. چلیے تو اب کافی میلو ڈاؤن ہو گئی ہے صورتحال، اب یہ کافی میلو ڈاؤن ہو گئی ہے، مگر ایسا رہے نا جی، ایسا رہے. We all hope We کہ are hoping for that. ملک صاحب فائنلی یہ بھی بتائیں کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بھی بات چیت ہوئی، کیونکہ ملاقاتیں تو کافی انڈیویجول سے ہوئی ہیں، تو کون آ سکتا ہے کیئر ٹیکر پی ایم؟ بالکل نہیں، کیئر ٹیکر میں ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا جی. بہت سے لوگوں کے نام باز گشت تو چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اٹس پری میچور، ابھی تھوڑا وقت ہے. ابھی کیئر ٹیکر کے نام پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا، اور آپس میں پارٹیز بیٹھ کے بات کر رہی ہیں کہ کیسے آگے چلنا ہے. جو اس وقت ہمارا اتحاد ہے، کیا اس کو الیکشن کے اتحاد کی شکل دینی ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، کسی سیٹ کے اوپر ہم آپس میں مل کے آگے چل سکتے ہیں، باقی سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے بھرپور انداز میں. یہ چیزیں ابھی تمام فائنلائز ہونی، ان میں سے کچھ بھی فائنلائز نہیں ہوا، مگر ایک ٹائملی فیشن میں ان پہ گفتگو تمام امور پہ شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ یہ بتا دیجیے گا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے کہا، ہم نے بھی یہ سنا کہ چلیے حکومت تو اپنی مدت ختم کر کے یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر کے لیے رہے گا؟ ملک صاحب اس پہ ابہام ہے ذرا ہمارے ذرائع سے بھی. سو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر، اکتوبر، نومبر، اور بعض لوگ مارچ تک کی بات کر رہے ہیں آنے والے نئے الیکشن کے لیے. سو آپ اس بارے میں کوئی تصدیق یا تردید کریں گے کسی چیز کی؟ جی میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زیادہ سے زیادہ 90 دن اور کم سے کم 60 دن کے اندر الیکشنز کیئر ٹیکر کرواتے ہیں. ابھی تک تو بالکل یہی بات ہے، اور یہ مارچ وارچ کی باتیں ویسے سننے میں آ جاتی ہیں، کبھی ٹی وی پہ، کبھی یہاں وہاں. اور کچھ پنڈت ہیں، اگر وہ آپ کو نئی تاریخ نہیں دیں گے تو پنڈت کاہے کو کہلائیں گے. مگر آپ نے دیکھا کہ اس برسات میں بارش ہوگی تو سب لڑک جائے گا، بہہ جائے گا، اس قربانی میں قربانی ہوگی. یہ باتیں تو 8-10 سال سے میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں. تو یہ باتیں بس چلنے دیا کیجیے، وقت سے یہ حکومت ختم ہوگی اور وقت سے انشاءاللہ الیکشن ہوگا. اینڈ ذرا ہم عوامی سوال بھی ہمیں آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ، تو ہم نے سوچا وہ بھی آپ سے پوچھ لیں. لوگ تو ظاہر ہے اپنے مسائل سے ریلیٹڈ ہی کنسرنڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیٹرول کی قیمتوں کا کیا ہوگا، IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بڑھ گئی ہیں، پہلے ہی بجلی کے بل افورڈ نہیں ہوتے. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو مینیج؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو حکومت کے اندر تھوڑی سی انیفیشنسیز ہیں وہ دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا مطلب ہے اگر آپ کراچی میں ہیں تو KE اسلام آباد میں ہے تو ISCO یا لیسکو فیسکو. جی ایگزیکٹلی. ان میں جو ہمارے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اگر بجلی کی چوری کرتے ہیں یا بجلی کا ضیاع کرتے ہیں یا بجلی کا بل نہیں دیتے تو وہ تمام قیمت جو ہے وہ تمام لوگوں کو، پورے ملک کو ادا کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے فیڈر ہیں اور شہری علاقوں میں فیڈر ہیں، مردان اور پشاور میں ہیں، کچھ پنجاب میں ہیں، کچھ سندھ کے کافی زیادہ فیڈر ہیں جہاں پہ 80% یا 70% بجلی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا چلتا رہے گا، اگر لوگ اپنے بل ادا نہیں خود سے تو کوئی نہیں ٹھیک کرے گا کہ اس پہ کوئی پالیسی بنانا پڑے گی. یہ بڑے عرصے سے سن رہے ہیں ہم. جی بالکل، یہ آپ کی بات یہ 100% ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں نے حکومتی انیفیشنسیز کو قرار دیا پہلے، اور اس کے بعد یہ بات کی ہے کہ کچھ ذمہ داری عوام کی بھی ہے. بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، اور اس میں کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ٹرانسفارمر لیول کے اوپر سمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں. ایک دفعہ اگر ہر ٹرانسفارمر کے اوپر ایک میٹر لگ جائے تو وہ جو آپ کے علاقے کے STO ہیں یا آپ کے علاقے کے لائن مین ہیں ان سے ایک ذمہ دارانہ انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تیرے ٹرانسفارمر پہ اتنی بجلی آئی تھی، کدھر گئی ہے، ذرا حساب دے. تو اس کے ذریعے ایک پورا ریفارم کا پروگرام، بڑا سمپل، بڑا ایلیگنٹ پروگرام جو ہے وہ وزارت بجلی نے ترتیب دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن IMF کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسے آپ ریلیف کہہ رہے ہیں یا لائف لائن کہہ رہے ہیں، جس میں یہ تمام تبدیلیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ آئیں گی، اس کی وجہ سے ہمیں 5-7 روپے پیٹرول کی مد میں جو لیوی ہے وہ بڑھانی پڑے گی. لیکن ہم نے روس سے جو سستا تیل لا رہے ہیں یا آذربائیجان سے جو سستی گیس لا رہے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اضافی بوجھ لوگوں پہ نہیں ڈالنا ہوگا.
تو انشاءاللہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں، تو وہ کچھ ڈی ریگولیشن کے ذریعے، کچھ یہ جو سستی پروڈکٹس لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، خام تیل لا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 2 نئے معاہدے کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک ہم نے معاہدہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کیا ہے، جس میں G2G بیسس کے اوپر بھی وہ سائن ہونا ہے کچھ دن میں، مگر جب ہوگا تو میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ 2 شپس ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس کے، یہ موٹر گیسولین جو آپ اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں ڈالتے ہیں، وہ ہم G2G بنیاد کے اوپر خریدا کریں گے، جس سے اس کی کچھ قیمت کم ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک شپ جو ہے موٹر گیسولین کا، وہ ہم آذربائیجان سے لے کر آیا کریں گے، جس سے کچھ قیمت کم ہوگی۔ تو یہ جو تمام چیزیں، چاہے وہ روس کا تیل ہو، آذربائیجان کا تیل ہو، یا امارات سے آنے والا تیل ہو، جس میں ہمیں پریمیم کم دینا پڑے گا، کچھ قیمت سے اس میں ٹھہراؤ آئے گا۔ مصدق ملک صاحب، جو ہم نے بالکل بہت بہت شکریہ. دس از آل دا ٹائم وی ہیو، اور انشاءاللہ وی ول بی اسپیکنگ ٹو یو اگین، بیکاز ہمارا تو کام ہی ہے ٹو کیپ اے چیک آن اٹ کہ یہ چیزیں جو وعدے ہو رہے ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. سو ویل کیپ آر ویورز پوسٹڈ آن